بل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وأجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بھیجتے محمد وعلى محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. سب سے پہلے امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. جو شب ہے وہ بہت عظیم اور غم سے بھری شب ہے کہ آج واقعاً تمام مومنین کے دل غمزدہ ہے. کیوں یہ اتفاق ہو رہا ہے؟ یعنی کیوں آج کی شب سارے مومنین کے دل غمناک ہے؟ کیونکہ وہ جو
اس دنیا کا ولی ہے وہ آج غمناک ہے، وہ آج اس کے دل میں زیادہ غم ہے. اسی وجہ سے وہ جس کا رابطہ ولی خدا سے ہے، وہ جس کا رابطہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہے، ان کے دل بھی آج غمگین ہیں اور غم سے بھرے ہوئے ہیں. کہیں بھی مومنین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان عظیم شبوں میں، چاہے وہ آج کی شب ہو یا چاہے وہ سوم جمادی الثانی ہو، ان دنوں میں مومنین اپنے آپ کو اس غم کے پروگرامز میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے. یہ شب بہت عظیم شب ہے. ان شبوں میں خداوند متعال کچھ خاص رزق کو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے شب قدر ہوتی ہے جس میں خاص رزق خداوند متعال اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، اسی طرح سے آج کی شب اور اسی طرح سے یعنی 3 جمادی الثانی کی شب ہے، اسی طرح سے محرم کے وہ 10 دن ہیں جس میں خدا اپنے خاص رزق کو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے. یہ خاص دروازے ہیں جس کی وجہ سے اور جو یعنی ان خاص شبوں میں کھلتے ہیں اور بندوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو بھی چاہتا ہے حق کی طرف آنا، جو بھی چاہتا ہے اہل بیت اطہار سے ملنا چاہتا ہے اور نزدیک ہونا چاہتا ہے، ان شبوں سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں مومنین اور اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے نزدیک کرتے ہیں. یہی وہ ایام ہیں جس میں معرفت اہل بیت ہمیں حاصل ہوتی ہے. یہی وہ ایام ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو جہنم کی کھائی سے نکال کر جنت کے اعلیٰ درجات پر اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو پہنچاتے ہیں. یہی وہ شفاعت ہے دراصل جس میں اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل کرتے ہیں مومنین اور ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں، ان کے دامن کو تھامتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی شخص جو بہت ہی برا تھا، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار سے توسل کرنا انہی شخصیتوں کو کیسے جنت سے نزدیک کر دیتا ہے، کیسے اہل بیت اطہار سے نزدیک کرتا ہے، کیسے اپنے زمانے کے امام سے نزدیک کر دیتا ہے. آج کی مجلس میں یہی کچھ پوائنٹس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائے کہ کیسے کیسے برے لوگ تھے لیکن انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے اور وہ جو معرفت اہل بیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیسے خود کو جہنم سے نجات دلائی اور جنت کے اعلیٰ ترین درجوں پر پہنچے ہیں. دیکھیے یعنی اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان پوری طرح سے گناہوں میں ڈوبا رہے اور یہ توقع کرے اور یہ ایکسپیکٹ کرے کہ قیامت کے دن انہیں شفاعت مل جائے گی. نہیں، بلکہ شفاعت کچھ اور نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ ملک جواد تبریزی کہتے ہیں کہ یہی دنیا آخرت کی ایک جھلک ہے. یعنی اس دنیا میں ہم جیسے اعمال انجام دیں گے اس دنیا میں ہمیں وہی چیز کو پانا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ حدیث جو بہت فیمس ہے اور ہم نارملی سنا کرتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جس طرح سے ہم اعمال انجام دیں گے، جتنی محبت اہل بیت اطہار سے کریں گے اس طرح سے ہماری آخرت بننے والی ہے، اس طرح سے ہم اس دنیا میں پانے والے ہیں. اور اس دنیا میں ہم جس طرح سے برائیوں میں ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ہم دھیرے دھیرے گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں اور اسے فضائل سے آراستہ کرتے ہیں. یعنی یہی شفاعت ہے
کہ اہل بیت اطہار کی معرفت اسی دنیا میں حاصل کرنا اور اہل بیت اطہار کا دامن تھامنا، ان سے محبت کرنا. جو بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے دراصل وہ اہل بیت اطہار سے محبت جو کر رہا ہے وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. یہی وہ محبت ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے، اسے اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف بڑھے. بس اسی دنیا میں ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کو حاصل کرنا ہے، ان کی معرفت کو حاصل کرنا ہے اور اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو پاک کرنا ہے ہر گناہوں سے، ہر برائی سے، ہر آلودگی سے، اور اپنے نفس کو آراستہ کرنا ہے، سجانا ہے ہر اچھائی سے، ہر اخلاقی ویلیوز اور اچھے ویلیوز سے، اسلامی ویلیوز سے اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو سجانا اور سنوارنا ہے. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور جب باتیں ہونے لگی اور جہنم کا ذکر ہونے لگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا سے پوچھا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان آیتوں نے مجھے دیکھیے رلا دیا. وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 43 اور 44 ہیں کہ جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ان جہنم لموعدہم اجمعین، بے شک جہنم ان سارے لوگوں کے لیے وہ جگہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ رسول خدا آیت کی تلاوت کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے کہ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں مشخص اور معین گروہ ہے جو ان جہنم میں جانے والا ہے. جب ان آیتوں کو سنتے ہیں بی بی فاطمہ تو خود بی بی فاطمہ رونے لگتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ الویل ثم الویل لمن دخل النار، کہ وائے ہو ان پر، واقعاً وائے ہو ان پر وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہونے والے ہوئے. دیکھیے جہنم سے ڈرے، جہنم کو واقعی سمجھے، جو ایک جگہ ہے جو کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کے لیے آمادہ کی گئی ہے، جو ان لوگوں کے لیے آمادہ کی گئی ہے جو دوسروں کو اذیت کرتے ہیں، جو دوسروں کا حق غصب کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے ملا نصیر الدین. یہ جاتے ہیں اور ایک قبرستان میں جب جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ قبرستان جائے تو قبرستان میں جاتے ہیں. اس زمانے میں قبرستان گاؤں سے تھوڑا دور باہر کی طرف ہوا کرتے تھے. تو یہ جاتے ہیں قبرستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک قبر کھدی ہوئی ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ جا کر میں بھی لیٹتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ قبر میں کس طرح احساس اور فیلنگز کس طرح کی ہوتی ہے. تو مولا نصیر الدین قبر میں لیٹ جاتے ہیں. جب قبر میں لیٹتے ہیں تو کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے. جنہیں غور سے سنتے ہیں کہ یہ کیا آواز ہے، انہیں فیل ہوتا ہے کہ کوئی گھوڑے کے چلنے کی آواز ہے. یہ انہیں تھوڑا سا ڈر سا محسوس ہوتا ہے. یہ سوچتے ہیں کہ کہیں واقعا فرشتے تو نہیں آ گئے، اور فرشتے آئیں گے تو یہ تھوڑے شوق مزاج کے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے کہ میں قبر میں سو رہا ہوں تو یہ فرشتے سوچیں گے کہ میں مر گیا ہوں اور میں مردہ ہوں. اگر مجھ سے ہی سوال جواب کرنے لگیں گے تو یہ ڈر کے قبر سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قبر سے کھڑے ہوتے ہیں تو سڈنلی جیسے ہی قبر سے کھڑے ہوتے ہیں تو آگے سے جو گھوڑے آتے رہتے ہیں
وہ گھوڑے بوکھلا جاتے ہیں. گھوڑے یعنی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک دم سڈنلی یہ زمین میں سے کون کھڑا ہو گیا. تو گھوڑے جب بوکھلا جاتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ حکومت کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ کہیں دور گاؤں سے آئے ہوئے رہتے ہیں. جب پلٹتے رہتے ہیں تو سڈنلی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں قبر میں سے اور گھوڑے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا. تو گھوڑے جب بوکھلا جاتے ہیں تو وہ جو ان پر گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں انہیں گرا دیتے ہیں اور گھوڑے بھاگنے لگتے ہیں ادھر ادھر. جب گھوڑے بھاگنے لگتے ہیں تو یہ جو گر جاتے ہیں گھوڑے پہ سے یہ آتے ہیں اور ملا نصیر الدین کو پکڑتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں کہ یہ کیا حرکت تھی کہ سڈنلی آپ قبر میں جا کر سوتے ہو اور اٹھ جاتے ہو اور ہمارے گھوڑے بوکھلا جاتے ہیں. غصے میں آ جاتے ہیں تو ملا نصیر الدین کو مارتے ہیں یہ. اور پھر ملا نصیر الدین اسی طرح سے گھر اسی حالت میں یعنی مار کھائے ہوئے اور کپڑے تھوڑے سے پھٹ جاتے ہیں اس حالت میں گھر پہنچتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی وائف سامنے ہے. ان کی وائف دیکھتی ہے کہ اس حالت میں ان کے ہسبینڈ گھر پہنچے ہیں. پوچھتے ہیں کہ کہاں چلے گئے تھے اور اس حالت میں واپس آ رہے ہیں, کہیں منکر اور نکیر سے تو پالا نہیں پڑ گیا تھا تمہارا. تو مولا نصیر الدین کیونکہ شوق مزاج کے تھے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں میں گیا تھا قبرستان اور فرشتوں سے منکر و نکیر سے میرا سامنا ہوا. تو ان کی وائف بھی کہتی ہے کہ کیا کہا ان لوگوں نے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے وہ تم کرو لیکن کسی کے گھوڑوں کو تم پریشان نہیں کرنا, انہیں اذیت نہیں کرنا. اور پھر بعد میں یہ خود اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں جو کرنا ہے وہ ہم کرے لیکن دوسروں کو ہم اذیت نہ کرے. یعنی بلا فضول بنا کسی ریزن کے دوسروں کو ہم اذیت نہ کرے. جو بھی دوسروں کو اذیت کرتا ہے, جو دوسروں کو رلاتا ہے, جو دوسروں کو پریشان کرتا ہے, جو دوسروں کا حق غصب کر لیتا ہے, تو اب فرشتے انہیں ستاتے ہیں, اب فرشتے انہیں مارتے ہیں. اب فرشتوں کو یعنی اوپر سے آرڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, کیونکہ اس نے میرے بندوں کو اور میرے چاہنے والوں کو ستایا اور انہیں دکھ دیا, انہیں پریشان کیا, تو پھر اب انہیں بھی تمہیں پریشان کرنا ہے, تمہیں انہیں بھی مارنا ہے. تو دیکھیے یعنی یہ دنیا ہے جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو سدھارنا ہے, اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے نزدیک کرنا ہے, اپنے آپ کو بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نزدیک کرنا ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب ہماری دعاؤں کو ہمیں طلب کرنا ہے تو ایک نہ ایک واسطے کے ذریعے سے اللہ کے پاس ہم جائے, اور اس سے بہترین واسطہ اور وسیلہ کیا ہو سکتا ہے کہ بی بی کا نام ہم اپنی دعاؤں سے پہلے لے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بہت بڑی دعا ہوتی ہے, یعنی ہم چاہتے ہیں اللہ سے کہ ہماری کوئی ایک بہت امپورٹنٹ دعا کو قبول کرے, تو کہا گیا ہے کہ پہلے صلوات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھا کرے, اس کے بعد اپنی اہم اور امپورٹنٹ دعاؤں کو مانگا کرے. وہ دعا وہ صلوات کچھ اور نہیں بلکہ یہی صلوات ہے جو ہم نے مجلس کے شروع میں بھی پڑھی ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر دے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. کہ یہی وہ صلوات ہے کہ جس کی وجہ سے اب یعنی ہم بہتر طریقے سے خداوند متعال سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کر سکتے ہیں اور اپنے دعاؤں کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, ان کے خدمت میں جب ہم کچھ دوست لوگ ان کے خدمت میں پہنچے تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ ہر وہ دعا یا ہر وہ قرآن کا سورہ جس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے, اس دعا کو اور اس قرآن کے سورے کو پڑھ کر اپنی دعاؤں کو طلب کرے. جس میں سے ایک بہت بڑی دعا خود حدیث قصہ ہے کہ جسے آیت اللہ بہجت خود کہا کرتے تھے کہ یہ ایک اسم اعظم ہے, اور حدیث قصہ پڑھا کرے ہم, یعنی اسے اپنے معمول میں اور اپنی زندگی میں لائے. اسی طرح سے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ سورہ دہر جو سورہ انسان
کے نام سے بھی مشہور ہے، جس کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور یہ سورہ دہر کو پڑھے اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو طلب کرے. کیوں؟ کیونکہ اسی سورے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، تو ہم اس سورے کو پڑھا کرے. اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایک بار جناب سلمان فارسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. رسول خدا سلمان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یا سلمان من احب فاطمہ بنتی فہو فی الجنہ معی، یعنی اے سلمان جو بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا، جو میری بیٹی ہے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. دیکھیے میرے ساتھ، رسول خدا کا مقام جنت میں کتنا بلند ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بی بی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ومن ابغضها فهو فی النار، جو بھی بی بی فاطمہ کو غضبناک کرے گا وہ جہنم میں ہوگا، وہ آگ میں ہوگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، کہ اے سلمان بی بی فاطمہ کی محبت 100 سے زیادہ جگہوں پر فائدہ پہنچاتی ہے. ایسر ذالک المواطن، یعنی سب سے کم ترین جگہ جہاں پر یہ محبت کام آئے گی وہ کون سی جگہ ہے؟ الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ. یعنی دیکھیے وہ جگہوں کو رسول خدا گنوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے کم ترین جگہ ہے جہاں پر بی بی فاطمہ کی محبت کام آتی ہے، جس میں ہے کہ موت کے وقت جو بھی بی بی فاطمہ سے محبت کرتا ہے موت کے وقت یہی محبت اس کے کام آتی ہے. اس کے بعد قبر میں یہ محبت اس کے کام آتی ہے، اور میزان کے وقت جب ہمارے اعمال تولے جائے گے اور میزان میں رکھے جائیں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، یہی محبت بی بی فاطمہ ہے جو کام آنے والی ہے. اس کے بعد محشر میں، روز محشر کا دن ہوگا، سارے لوگوں میں افراتفری مچی ہوگی اور سب لوگ پریشان ہوگے، لیکن وہ جو بی بی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، وہ جو بی بی فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ عیش و آرام میں رہیں گے. اسی طرح سے والصراط، کہ صراط جس پہ سے ہو کر ہر انسان کو گزرنا ہے، اور یہ بہت ہی باریک اور بہت کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے. آیت اللہ ملک جواد تبریزی کہتے ہیں کہ صراط کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے. اور اسی دنیا میں ہمیں بہت سمجھ کر اور سوچ کر قدم کو اٹھانا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم گناہ کی وادی میں چلے جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں اہل بیت اطہار کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اسی دنیا میں ہمیں بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں لانا ہے، تاکہ یہی محبت ہمیں گناہوں سے دور کر دے. اس کے بعد ہے کہ یا سلمان، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے سلمان ویل لمن یظلمها ویظلم بعلها، کہ وائے ہو ان پر، اے سلمان وائے ہو ان پر جو بی بی فاطمہ پر ظلم کرے اور ان کے شوہر پر ظلم کرے، جن کا نام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. ویل لمن یظلم ذریتها وشیتها، اور وائے ہو ان لوگوں پر جو ظلم کرے بی بی فاطمہ کی ذریت پر اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذریت پر اور ان کے شیعوں پر. جو بھی ہم میں سے بھی اگر کوئی کسی شیعہ کو اذیت کرتا ہے جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر اور یہ کہے کہ قیامت میں ہم دیکھ لیں گے، قیامت میں تو ہمیں بی بی فاطمہ زہرا شفاعت کر دیں گی، قیامت میں تو رسول خدا ہماری شفاعت کر دیں گے، قیامت میں تو بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہماری شفاعت کر دے گی،
لیکن خود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو شیعیان امیر المومنین اور شیعیان بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پر ظلم کرے، اس پر ویل ہو، اس پر یعنی بہت سختی اور مشکلوں کا سامنا اسے کرنا ہے. بس ہم بھی دھیان رکھے، ہم بھی تھوڑا سا سنبھل کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہوا و ہوس کے پیچھے جانے لگے اور کسی مومن کا دل دکھائے، کسی مومن کا حق غصب کرے اور اسے آزار و اذیت پہنچائے. بس ہم دھیان رکھے. اور یہ بہت عظیم روایت ہے اور عظیم حدیث ہے، جس لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ جگہوں پر بی بی فاطمہ کی محبت کام آنے والی ہے، اور اسے الگ الگ طرح سے سمجھایا. آئے دیکھیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو بہت گناہوں کو انجام دیتے تھے، لیکن یہی محبت انہیں کس طرح سے عظیم اور ان کی عاقبت کو کس طرح سے خیر پہ تمام ہوا ہے ان کا. یہ دیکھیے ایک بہت بڑی شخصیت ہے انقلاب سے پہلے کی، یعنی 1979 میں انقلاب اسلام ہوتا ہے، اور اس سے پہلے 1963 سے پہلے یہ شخص ہے آغا طیب رضائی، ان کا نام ہے. انہیں حر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. یہ یعنی اتنے دیندار شخصیت نہیں تھی، بلکہ اس طرف سے تھا کیا کہ بھائی گیری کیا کرتے تھے، یعنی جا کے سب سے ہفتہ وصولی کیا کرتے تھے اور دادا گیری کیا کرتے تھے. یہ تہران کے مارکیٹ میں جہاں پر سارے یعنی سبزی منڈی ہوا کرتی ہے اور سارے ٹرکس آیا کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ سب سے ہفتہ وصولی کیا کرتے تھے. لیکن طیب کے کچھ کوالٹیز تھے، کچھ خوبیاں تھی. اس میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ یہ سید کا بہت احترام کرتے تھے اور مرد تھے. اس کا مطلب کیا کہ جو ضعیف ہوا کرتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے، ان پر کبھی اپنا زور نہیں چلایا، بلکہ وہ جو اپنا زور دکھاتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور ان پر اپنا زور دکھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے ان کے پاس، آ کر ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے شادی کرنا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم میری کچھ مدد کرو. تو طیب جو بہت غیرت مند تھے، کبھی کسی سے جا کر بھیک نہیں مانگتے تھے، لیکن کیونکہ ایک مومن ضرورت میں ہے تو یہ اپنی ایک شال ہوا کرتی تھی جو گردن میں پہنا کرتے تھے، یہ شال کو بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی نصرت کرے وہ آئے اور اس جوان کی شادی کے لیے آئے اور کچھ پیسے ڈالے. میں اپنی عزت کو اور اپنی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں اس طرح سے اور کہتے ہیں کہ میں اپنی عزت کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب آپ لوگ آئے اور اس میں پیسے ڈالیے. تو لوگ آتے ہیں اور آ کر پیسے ڈالتے ہیں اور بہت اچھی رقم کچھ جمع ہو جاتی ہے. وہ اس شخص کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے اپنے ضرورت کی چیزوں کو خریدے اور جو کچھ بھی بچ جائے گا اس سے بھی تم ہی یوز کرنا اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا، لیکن تم یاد رکھو کہ کبھی جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کرنا. دیکھیے یعنی بہت عجیب سی چیزیں ہیں کہ خود جو ہے وہ دادا گیری کرتے ہیں لیکن دوسروں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم گرانگ کاموں کو انجام نہیں دینا. اور یہ ہمیشہ ان کا ایک کلام ہمیشہ ان کے زبان پر رہتا تھا، اللہ سے یہ چاہتے تھے کہ اے پاک پروردگار مجھے پاک کرنا، اس کے بعد مجھے خاک کرنا، یعنی پہلے مجھے پاک کرنا اس کے بعد مجھے قبر میں پہنچانا، اس سے پہلے کہ میں قبر میں جاؤں مجھے پاک کر دینا، یعنی میری عاقبت بخیر کرنا. یہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ جاتے رہتے ہیں ایک روڈ پہ سے، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی سید ہے اور وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کے پورے سامان کو لے کر ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. رکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سید کیا ہوا، تم کیوں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں روڈ پر اور فٹ پاتھ پر اپنے سب سامان کے ساتھ میں؟ تو وہ سید جو تھے وہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، میرے پاس گھر کا کرایہ دینے کو پیسہ نہیں تھا اور جو گھر مالک تھا وہ مجھ سے کرایہ مانگ رہا تھا، آخرکار اس نے مجھے اپنے سامان کے ساتھ مجھے باہر کر دیا اس گھر سے. تو طیب اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ وانٹ لے کر آؤ.
ان کے دوست جاتے ہیں وانٹ لے کر آتے ہیں, وہ پورا سامان وہ وانٹ میں ڈالتے ہیں, خود بھی وانٹ میں بیٹھتے ہیں, اس سید کو بھی وانٹ میں بٹھاتے ہیں, لے کر جاتے ہیں ایک جگہ پر, وہاں پر جا کر رکاتے ہیں. ایک گھر جو ایک دم نیا بنا ہوا ہے, اس گھر کے پاس رکتے ہیں, اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ سامان کو اتارو اور اس گھر میں اسے پوری اس کی جگہ پر, صحیح جگہ پر ان سارے سامان کو رکھ دو جا کر. وہ سید پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کے دوست لوگ پورے سامان کو اتارتے ہیں وانٹ سے اور جا کر گھر میں برابر سب جگہ پر ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں. اب یہ اس سید کو لے کر جاتے ہیں کورٹ میں جا کر اس گھر کو ان کے نام پر کرتے ہیں. وہ سید پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب پوری پروسیس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو گھر کی چابی نکالتے ہیں اور اس سید کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جب وہ چابی کو ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک دعا کر دیجئے آپ. یہ گھر دیکھیے, یہ گھر جو میں نے تمہیں دیا ہے گفٹ میں, یہ میں گھر میرے لیے بنایا تھا, لیکن اس گھر کو میں تمہیں دے رہا ہوں. تم میرے لیے دعا کرنا اپنے جدہ سے, یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے, کہ میں نے اپنا گھر ایک سید کو اور آپ کے بیٹے کو دیا ہوں. اے بی بی فاطمہ, تم میرے لیے اس دنیا میں ایک گھر میرے لیے بھی مہیا کر دینا. یہ ایک ریکویسٹ ہے طیب کے طرف سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے. دیکھیے یہ محبت ہے اہل بیت اطہار سے اور بی بی فاطمہ زہرا سے, جو دیکھیے کس طرح سے اب طیب کو چینج کرتی ہے. 1963 میں, یعنی یہاں پر 15 خرداد 1345 میں امام خمینی جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے وہ شاہ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے. تو یہی طیب ہے جو باہر نکلتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں اور ایک بڑا پروٹیسٹ لے کر نکلتے ہیں. سب لوگ پریشان ہیں, جو بہت دیندار تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا ماننے والا کہتے تھے, وہ سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو متدین نہیں سمجھتے, یہ جو اپنے آپ کو پاک اور طاہر نہیں سمجھتے, یہ کیسے گھر سے باہر نکل گئے. یہ کچھ اور نہیں بلکہ جب انہیں پکڑا گیا اور جب انہیں جیل میں لے جایا گیا اور انہیں ٹارچر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ میں بی بی فاطمہ کی محبت میں باہر نکلا ہوں, کیونکہ بی بی فاطمہ کے بیٹے نے, امام خمینی نے یہ آواز بلند کی, تو میں بی بی فاطمہ کے بیٹے کی آواز پر لبیک کہہ کر باہر نکلا ہوں. اسے بہت, یعنی طیب کو بہت ٹارچر کیا جاتا ہے اور بہت مارا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کیوں تم باہر نکلے, اب تم آئے اور ٹی وی پر آ کر یہ بیان دے کہ مجھے پیسے دیے تھے امام خمینی نے اور اس پیسے کے لیے ہو کہ میں باہر نکلا اور اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا. تو طیب کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی بی بی فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. تو اسے کہا جاتا ہے, طیب سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی اگر تم یہ نہیں کرو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بی بی فاطمہ سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں ان کے بیٹے سے یعنی امام خمینی سے اتنی محبت کرتا ہوں, اور وہ نائب امام ہیں تو میں امام سے محبت کرتا ہوں, اس لیے میں کبھی ان ورڈز کو جو تم چاہتے ہو آ کر کبھی ٹی وی پر بیان نہیں کروں گا. اور وہ اس سے کبھی بیان نہیں کرتے. آخری میں انہیں پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. جب پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو ان کا بھائی جس کا نام طاہر تھا وہ آتا ہے ان سے ملنے کے لیے. جب طاہر ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو طاہر کہتا ہے کہ طیب اتنے ہٹے کٹے تھے, اتنے یعنی مضبوط اور بڑی پرسنالٹی تھے کہ یعنی کوئی بھی دور سے دیکھتا تھا تو ڈر جایا کرتا تھا, لیکن طیب پہ اتنا ٹارچر کیا گیا تھا اور اتنا انہیں مارا گیا تھا کہ بہت کمزور ہو گئے تھے. اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ جب میں طیب سے بات کیا تو طیب نے کہا کہ میرا سلام امام خمینی سے جا کر کہنا, اور کم میں جب جاؤ اور امام خمینی سے ملو تو ان سے کہنا کہ طیب نے کہا ہے کہ طیب نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی, اور یہ کہنا کہ طیب کا پاسٹ اچھا نہیں تھا, یعنی وہ متدین نہیں تھے. تو جب قیامت ہوگی تو امام خمینی آپ میری شفاعت کر دینا.
کیونکہ آپ بیوی فاطمہ کے بیٹے ہو تو آپ میری شفاعت کرنا. یہ پیغام لے کر طاہر امام خمینی کی خدمت میں جب پہنچتا ہے اور سلام کہتا ہے تو امام خمینی بہت تعظیم کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری ملاقات پھر سے طیب کے ساتھ ہو تو اسے بھی میرا خاص سلام کہنا. اور جب دوسرا پیغام طاہر امام خمینی کو پہنچاتا ہے کہ تمہیں طیب نے کہا ہے کہ میری شفاعت کرنا، تو امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر طیب سے ملاقات کرو تو کہنا کہ تمہارا جو کام ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے، تمہیں میری شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو چکی ہے، تم جنت کے بلند مقامات پر پہنچ چکے ہو. دیکھیے یہی وہ محبت ہے جو انسان کو اسی دنیا میں گناہوں سے دور کر دیتی ہے اور اسے پاک بنا دیتی ہے. ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے دلوں میں محبت بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جگائے، اور اب یہ محبت جس کے بھی دل میں جگتی ہے تو وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جہنم کے کھائی سے نکال کر جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچاتا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور یہ محبت اہل بیت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو بھی اپنے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کو حس کرے وہ اپنے ماں باپ کو دعائیں دے اور وہ آمادہ ہو جائے مشکلوں اور سختیوں کو سہنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہی محبت انسان کو کبھی خاموشی سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. یہ محبت انسان کو ظالم اور ظلم کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے. ہاں عزیزو، یہی محبت یعنی یہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے بی بی امام علی علیہ السلام کا حق غصب کیا، تو یہی بی بی فاطمہ تھے جنہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اس ظلمت میں، اس اندھیرے میں جہاں پر امام علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اسی لیے بھی جب بی بی فاطمہ کی شہادت ہوتی ہے تو امام علیہ السلام بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اور جب آ کر عمار امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کیوں اتنا غمگین ہو، تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھ سے میرا عزیز چھین لیا گیا، وہ شخصیت کو مجھ سے چھین لیا گیا جس سے میں اپنے دل کے درد کو بیان کیا کرتا تھا، وہ جو میرا حامی تھا. اس پوری کائنات میں میرے بہت کم حامی ہیں. سب سے بڑا رکن دین کا جو رسول خدا تھے وہ اس دنیا سے گئے اور میں بہت غمگین تھا. لیکن یہ غم کو اور بڑھا دیا جب کچھ لوگوں نے مجھ سے میری فاطمہ کو چھین لیا. دیکھیے یعنی یہ نہیں کہہ رہے، جب آتے ہیں قبر پر بی بی فاطمہ کے اور بی بی فاطمہ کو قبر میں جب لٹاتے ہیں تو رسول خدا سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں امام علیہ السلام کہ میں اپنی امانت کو تمہیں سونپ رہا ہوں، وہ امانت جسے مجھ سے چھین لیا گیا. یہ امانت اس طرح کی امانت نہیں ہے جس طرح سے آپ نے مجھے دیا تھا، لیکن اس امانت کو کسی اور نے اس طرح سے داغدار کر دیا. میں اسے بالکل سالم آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر اس امانت کو جریحدار کیا، اس امانت پر ظلم کیا، اس امانت کو داغدار کر دیا. ہاں عزادارو، یہی وہ ایام ہیں کہ جس دن ہماری ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار کی ماں آج ہی کی شب جب نماز مغرب پڑھتے ہیں اور گھر میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی نہیں ہیں، کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مسجد گئے ہوئے ہیں. بی بی فاطمہ نے زینبین کو کسی اور کے حوالے کیا اور چاہتے تھے کہ تنہا تھوڑی دیر خداوند متعال سے راز و نیاز کرے. ایک کمرے میں جاتے ہیں اور اسما کو بلاتے ہیں. اسما کو بلانے کے بعد کہتے ہیں اسما اب تم اس کمرے سے باہر چلی جانا، تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے آواز دینا، اگر میں نے جواب دیا تو کچھ نہیں، تھوڑی دیر بعد پلٹ جانا اور پھر تھوڑی دیر بعد آ کر پھر آواز دینا، اگر میں نے تمہارے
صدا پر، تمہاری آواز پر جواب نہیں دیا تو اے اسما سمجھ جانا کہ میں اس دنیا فانی کو خدا حافظ کہہ چکی ہوں. اس خبر کو امیر المومنین تک پہنچا دینا. جب اسما اس کمرے سے باہر جاتی ہے، اسما کہتی ہے کہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملاقات آخری ملاقات ہو. اب جب اسما تھوڑی دیر بعد پلٹتی ہے، آ کر دیکھتی ہے کہ بیوی فاطمہ نے اپنے چہرے پر چادر کو ڈھانپ لیا ہے. آواز دیتی ہے، اسما آواز دیتی ہے، اے فاطمہ، اے رسول خدا کی بیٹی، اے خیر خلق کی بیٹی، آواز پر لبیک کہیے. کوئی جواب نہیں آتا. اسما رونے لگتی ہے، فضا رو رہے ہیں، آہو بکا بلند ہے. اسی وقت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی گھر میں آتے ہیں. دیکھتے ہیں ماں اس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک چادر ان پر اوڑھی ہوئی ہے. حسنین کہتے ہیں ماں کبھی اس وقت سوتی نہیں ہے، کیوں ماں سو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اسما خاموش ہے اور کچھ نہیں کہتے. بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ماں نے اس دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا. امام حسن علیہ السلام ماں کے اوپر گر پڑتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ماں کے قدموں کو چومنے لگتے ہیں. یہی وقت تھا کہ اسما نے دونوں بچوں کو سنبھالا، دلاسا دیا اور کہا جائے مسجد جا کر امیر المومنین کو خبر دے. بچے جاتے ہیں مسجد کی طرف. مسجد میں جا کر اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بابا ماتت امہ، اے بابا ہماری ماں اس دنیا فانی سے جا چکی ہے. جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام اس خبر کو سنتے ہیں وَوَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ، اپنے صورت کے بل گر پڑتے ہیں اور گریا کرنے لگتے ہیں. امام علیہ السلام رو رہے ہیں، وائے اس دنیا پر وائے ہو، وہ جو مجھے تسلی دیا کرتی تھی، وہ جو میری بہت حامی تھی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی. اب میں کس سے اپنے غم کو شیئر کروں گا؟ اب میں کسے اپنے دل کی باتوں کو سناؤں گا؟ ہاں زیادہ رو. امام علی علیہ السلام ہمیشہ تا آخری لمحے، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک غمگین رہے. بہت رویا کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے بیوی فاطمہ کو کہ امام علی علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا. جب امام بیوی فاطمہ کو قبر میں رکھا تو امام علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ کتنا سخت ہے میرے لیے کہ میں ان سانسوں کو لے رہا ہوں. خدایا جلد ہی مجھے بیوی فاطمہ زہرا سے ملا دے. ہاں زیادہ رو. امام علی علیہ السلام کے لیے یہ لمحات بہت سخت ہیں. ہاں بچے رو رہے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، خود کو سنبھالنا ہے. آج کی وہ شب ہے کہ جو بہت سخت ہے امام علی علیہ السلام پر. امام علی علیہ السلام گڑ گڑا کر رو رہے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار، واسطہ ہے بیت اطہار کا اور واسطہ ہے بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. ہمارے دلوں میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت اور مخصوصاً محبت بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرار دے. اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارا دامن اہل بیت اطہار سے کبھی جدا نہ ہونے دینا. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما. ان کے ناصروں میں سے بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہمارا شمار فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومین والمومنات کو بخش دے.